بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آزادی کے پروانے لے کر میں ہوں آپ کا میزبان جاوید قریشی۔ آج کے پروگرام میں آپ داچن تحصیل بیروا بڈگام کے عظیم فرزند اور تحریک المجاہدین کے معروف مجاہد منظور احمد عرف رفیق شہید کا تذکرہ سماعت فرمائیں گے۔ جہاد میرے دوستو ایمان کی دلیل ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ دین کی تکمیل ہے۔ جہاد اسلام کی عرفہ و اعلیٰ چوٹی ہے، اور یہ وہ چوٹی ہے جس چوٹی کو سر کرنے کے لیے بلند افکار و نظریات اور بلند پرواز کی ضرورت ہوتی ہے۔ نفس لوامہ آخرکار نفس مطمئنہ کی سکوں آفریں کیفیات کا مشاہدہ کرتا ہے، اور آسمانوں پر عقابی نگاہیں اپنی منزل مقصود کو عین الیقین کی حد تک محسوس کرتی ہیں۔ ایسی ہی عقابی نگاہیں رکھنے والے شاہینوں میں سے آج ایک شاہین صفت مجاہد کا تذکرہ سماعت فرمائیں گے۔ درمیانہ قد، پھوڑتی داڑھی، ہنستا مسکراتا چہرہ، کشادہ پیشانی، خوش اخلاق، باحیا اور باوفا شخصیت کا حامل، دعوت جہاد کا علمبردار، ہر آنے والے اور ملنے والے کو جہاد کی تحریک کا تعارف کروانے والا، اعمال حسنہ اور جہاد سے والہانہ محبت کرنے والا، اور دشمنان دین کے خلاف گیز و غضب رکھنے والا، کاروان حریت کے ہم سفر، انہیں منظور احمد عرف رفیق کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے جنت نظیر وادی کشمیر کے ایک خوبصورت سرسبز و شاداب اور لہلہاتے ہوئے خطے بستی داچن تحصیل بیروا ضلع بڈگام میں علاقے کی ہر دل عزیز شخصیت محترم عبدالجبار کے گھر جنم لیا۔ بستی داچن قدرت کے پرفضا نظاروں، آبشاروں اور دلکش سبزہ زاروں میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں کے چشمے اور ندی نالے اپنے دیکھنے والوں پر ایک مسرور و دلکش اور فرحت بخش کیفیت طاری کر دیتے ہیں، اور یہی وہ بستی ہے جہاں اس مرد مجاہد نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام گزارے۔ رفیق کی والدہ محترمہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ ایک چھوٹی بہن رفیق بھائی کے علاوہ گھر کے افراد میں شامل تھی۔ عبدالجبار کو اپنے اس اکلوتے بیٹے سے بہت زیادہ پیار، محبت اور لگاؤ تھا۔ ابتدائی تعلیم کے لیے والد محترم نے محمد رفیق کو مڈل اسکول بیروا میں داخل کروایا۔ یہاں سے اس ہونہار مجاہد نے 8ویں کا امتحان پاس کیا، اور بعد ازاں آپ کو ہائی اسکول میں داخل کروایا گیا۔ یہاں محمد رفیق نے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ اپنا تعلیمی سفر جاری رکھا، اور امتیازی نمبروں سے 10ویں جماعت کے امتحان پاس کیا اور ہائر سیکنڈری اسکول بیروا میں داخلہ لیا۔ یہاں بھی محمد رفیق نے اپنی شاندار تعلیمی کیریئر کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے 12ویں جماعت کے امتحان پاس کیا، اور اسی تعلیمی سفر کو جاری رکھتے ہوئے آپ نے ڈگری کالج بمنا میں ایڈمیشن لیا۔ ڈگری کالج میں علوم عصری کے ساتھ ساتھ مجاہد رفیق کلیت السلفیہ بمنا سری نگر میں دینی تعلیم سے بھی مستفید ہوتے رہے۔ اس طرح شروع ہی سے ان میں دینی رجحان پایا جاتا تھا، جس کی بدولت محمد رفیق نے کلیت السلفیہ میں اپنی شاندار قابلیت و ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فاضلہ کا کورس مکمل کر لیا۔ محمد رفیق کے اس شاندار تعلیمی سفر کے دوران ہی یہاں مقبوضہ جموں کشمیر کے طول و عرض میں قابض بھارتی فوجی درندوں کی دہشت گردی اور قتل و غارت گری کے خلاف باقاعدہ مسلح تحریک کا آغاز ہو چکا تھا، اور پورے مقبوضہ جموں کشمیر سے عظیم حریت پسند نوجوانوں کا رخ کاروان حریت کی طرف مڑ چکا تھا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے عظیم صف شکن شاہین جوگ در جوگ کاروان حریت میں شمولیت اختیار کر رہے تھے، اور قابض بھارتی فوجی درندوں کی دہشت گردی کا جواب میدان کارزار میں عملاً دینے کا سلسلہ نہ صرف شروع ہو چکا تھا، بلکہ دن بدن کاروان حریت مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا تھا، اور قابض بھارتی فوج مقبوضہ جموں کشمیر کے عظیم صف شکن شاہینوں کے تابر توڑ حملوں سے بوکھلاہٹ کا شکار ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ان حالات میں یہاں کا کوئی بھی نوجوان بھارتی قبضے کے خلاف مسلح جدوجہد کے اثرات حسنہ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور چونکہ ذہنی طور پر اب مجاہد رفیق بالکل تیار تھے، اس لیے انہوں نے باقاعدہ تحریک آزادی کشمیر میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ سال 1993 کا واقعہ ہے، جب مجاہد رفیق نے بڈگام ہائی اسکول میں موجود قابض بھارتی فوجی اہلکاروں کے خلاف ایک اہم ایکشن میں حصہ لیتے ہوئے 6 بھارتی فوجی درندوں کو ہلاک کرتے ہوئے اپنے شاندار عسکری سفر کا آغاز کیا۔ اب رفیق کمانڈو کو کون نہیں جانتا تھا؟ یہ مرد مجاہد اب بھارتی سورماؤں کے لیے موت کا پیغام بن گیا تھا، اور اپنی شاندار عسکری کارروائیوں سے
قابض بھارتی فوجی اہلکاروں کے ظلم و بربریت کا بھرپور جواب دیتے ہوئے مسلسل 9 سال کے عسکری سفر میں درجنوں بھارتی سورماؤں کو برے انجام سے دوچار کیا۔ اپنے 9 سال پر مبنی شاندار عسکری سفر کے آخری ایام میں آپ نے ایک پیغام دیا جو آپ کا آخری پیغام ثابت ہوا، جس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: چونکہ اسلام کا انحصار صرف 2 چیزوں پر ہے، دعوت اور جہاد۔ دعوت کے ذریعے اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، اور جب ظالم و جارح قوتیں اپنا پنجہ استبداد دراز کرتے ہوئے کسی کے حقوق غصب کریں اور امن پسندی کے تمام راستوں کو بند کر دیں، تو پھر جہاد و قتال کے ذریعے اپنے حقوق کا حصول اور تحفظ ضروری ہو جاتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرون اولیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے اور میرا دل خوشی سے جھوم رہا ہے جب میں اپنے آس پاس مسلمانان جموں کشمیر کو محاذ جنگ پر غاصب اور قابض بھارتی فوج کے خلاف برسر پیکار دیکھتا ہوں۔ پورے مقبوضہ جموں کشمیر میں گلی گلی، کریا کریا اور شہر شہر اس وقت اہلیان جموں کشمیر بھارتی غاصبانہ اور جابرانہ تسلط کے خلاف تحریک آزادی کشمیر کو اپنے گرم گرم لہو سے سینچ رہے ہیں۔ اب وقت ہے عزائم کو سینے میں جگا لیں، اب وقت ہے عزائم کو سینے میں جگا لیں، ہم جام و سبو توڑ کر تلوار اٹھا لیں، ہر راہ گلستاں کو کمین گاہ بنا لیں، ہر راہ گلستاں کو کمین گاہ بنا لیں، کمزور نہیں ہم اگر تلوار اٹھا لیں۔ محترم سامعین، پھر وہ عظیم وقت بھی آ پہنچا جب منظور احمد عرف رفیق کمانڈو 1 جون 2002 کو نوگام بائی پاس سری نگر میں قابض بھارتی فوجی درندوں کے خلاف ایک خونریز جھڑپ میں جام شہادت نوش کر گئے۔ اس طرح 1993 سے شروع ہونے والا 9 سالوں پر مبنی آپ کا شاندار عسکری سفر شہادت کی صورت میں دائمی زندگی کے حصول پر پائے تکمیل تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔